سہیلی بنی میری سوتن۔ سورج اور میری شادی کو 5 سال گزر گئے تھے مگر ابھی تک ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ سورج تو مجھ پر بھروسہ کرتے تھے پر میں بانجھ تھی اور میں نے سورج سے جھوٹ بول دیا تھا کہ لیڈی ڈاکٹر نے کہا ہے ہمارا بچہ بہت جلد ہو جائے گا، اور سورج نے بھی میری بات پر وشواس کر لیا تھا اور اب میں زیادہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ میں جھوٹ بول بول کر تھک چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے ساری سچائی اپنے پتی کو بتا دینی چاہیے۔ اب میں اسے اور دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اپنے پتی کو حقیقت بتانے سے پہلے میں نے اپنی ماں کو فون کیا تھا اور پوچھا اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ممی کہنے لگی اپنے پتی کی دوسری شادی کرا دو، تمہارا پتی تمہارا احسان مند رہے گا اور تمہیں چھوڑنے کا کبھی سوچے گا بھی نہیں۔ ممی کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا تھا، ساتھ ہی دکھ بھی ہوا تھا کہ میری ممی مجھ سے دشمنی نکال رہی ہے کیونکہ میں نے ان کی بہت بدنامی کرائی تھی۔ میں نے غصے میں بولا ممی مجھے آپ سے ایسی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ اتنا کہہ کر میں نے غصے میں فون بند کر دیا۔ شام کے سمے جب سورج گھر پر واپس آیا تو مجھے دیکھ کر بولا کیا بات ہے روپا، تم نے کمرے میں اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ میں بولی اس اندھیرے کا کیا کروں جو میری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، میں تو ڈر گئی ہوں۔ سورج کہنے لگا تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں تمہارا پتی تمہارے پاس موجود ہوں اور بھگوان کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، پھر بیٹھے بٹھائے تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے سورج کو پھر سب کچھ بتا دیا کہ میں بانجھ ہوں اور میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ آج میں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرانے کے لیے گئی تھی۔ اس نے کہا ہے کہ تم بانجھ ہو اور اب تم عمر بھر بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر سورج کے چہرے پر اداسی ابھر آئی تھی، لیکن ترنت ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کوئی بات نہیں روپا، میرے لیے تم ہی کافی ہو، تمہارے سوا کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ سورج کی تسلی دینے پر میں نے اپنا موڈ ٹھیک کر لیا تھا، لیکن ایک دن یہ بات میری ساس کو بھی پتہ چل گئی اور پھر ان کا موڈ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ ایک دن ہماری پڑوسن ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ میری ساس ان سے کہنے لگی کہ تم کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کر دو کیونکہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ ہماری پڑوسن نے کہنے لگی تمہاری اپنی بہو کو کیا ہو گیا جو تم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہو؟ تب میری ساس بولی وہ بیچاری تو بانجھ ہے، اب ہمیں تو اپنی نسل بڑھانی ہی پڑے گی۔ یہ سب باتیں سن کر میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ جب سورج آیا تو میں نے رو رو کر اسے ساری کہانی سنائی۔ سورج نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے سے باہر لے گیا اور اپنی ماں کے پاس کھڑا کر کر بولا ممی روپا کے علاوہ میں کسی لڑکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اور مجھے بچوں سے زیادہ اپنی پتنی سے محبت ہے، اسی لیے آج کے بعد آپ میری دوسری شادی کرنے کی سوچیے گا بھی مت۔ میری ساس نے غصے سے سر جھٹکا بولی میں نے تو آج تک ایسا مرد نہیں دیکھا جو اپنی بانجھ پتنی کے اس قدر ناز نخرے اٹھاتا ہو۔ جبکہ سورج کی بات سن کر میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا، ان کا اتنا پیار کرنے والا پتی ملا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں بھگوان کو دھنیہ واد دیا تھا، سورج کا پیار میرے لیے ایسے ہی بنائے رکھنا۔ رات ہوئی تو میں نے سوچا کہ سورج کو چائے بنا کر دے دوں۔ چائے بنانے کے لیے کچن میں گئی تو میری ساس کے کمرے سے آواز آ رہی تھی۔ اپنا نام سن کر چونک گئی۔ میں نے غور کیا تو وہ اپنی بیٹی سے فون پر کہہ رہی تھی تم چنتا مت کرو، میں روپا کو طلاق دلوا کر سورج کی دوسری شادی کروں گی،
تم ایسا کرو کہ اپنے بھائی کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دو۔ یہ باتیں سن کر میرے دل پر بوجھ گر گیا تھا۔ میں چائے بنائے بنا ہی کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ مجھے ممی کا خیال آیا تھا، مگر پچھلی بار جو مشورہ انہوں نے دیا تھا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ بھی میری ساس کی طرح میرے پتی کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھیں۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں کو فون ملا دیا۔ ممی بولی، بیٹا کہاں گم ہو گئی تھی؟ کیا میرے ساتھ بات کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے؟ ممی کی بات سن کر میں حیرت میں ہو گئی تھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں میری ماں میری خاطر تڑپ رہی ہوگی۔ میں بولی، ممی میری زندگی تو پہلے بہت اچھی تھی، مگر جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ میں بانجھ ہوں تب سے میرے سر پر تلوار لٹکتی رہتی ہے۔ میری ساس پڑوسن سے کہہ رہی تھی میرے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈو، تو کبھی بیٹی سے کہتی ہے کہ اس بار بہو میں اپنی پسند کی لے کر آؤں گی، تم اپنے بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈو۔ ممی، سورج بہت ہی اچھا انسان ہے، میری خاطر ماں سے بھی لڑ جاتا ہے، مگر آخر ہے تو مرد ہی نا، کب تک مجھے اپنے دل کی رانی بنا کر رکھے گا؟ ایک نہ ایک دن تو اسے اس بات کا احساس ہوگا ہماری زندگی میں بھی ایک بچہ ہونا چاہیے اور اسے دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ ممی کہنے لگی، مجھے احساس ہے کہ تمہارے اوپر اس سمے کیا بیت رہی ہوگی۔ اس لیے تو میں نے تمہیں بولا تھا کہ تم سورج کی دوسری شادی اپنے ہاتھوں سے کروا دو۔ اپنی کروڑوں کی سمپتی چھوڑ کر یوں ہی تو نہیں جائے گا، ظاہر سی بات ہے اسے وارث چاہیے ہوگا، آج نہیں تو کل دوسری شادی کرنے کے بارے میں ضرور سوچنے لگے گا۔ اگر تمہارے پتی نے اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کر لی تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ میری مانو تو کسی غریب گھر کی لڑکی سے اس کی شادی کروا دو، وہ تم سے دب کر رہے گی اور تمہاری احسان مند رہے گی اور کبھی بھی تمہاری جگہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ بچے پیدا کرے گی تو تم بھی برابر کی ماں کہلانے کی حقدار رہو گی۔ ماں کی بات سن کر مجھے لگا کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میں بولی، ممی آپ کی نظر میں کوئی ایسی لڑکی ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ سورج کی دوسری شادی کروائے بغیر میرا اب اس گھر میں گزارا ممکن نہیں۔ حالانکہ یہ بات میرے دل پر کسی قیامت کی طرح گزر رہی تھی۔ میں خود اپنے پتی کی شادی کروا رہی تھی، لیکن یہ میری مجبوری تھی اور مجھے سورج پر وشواس تھا کہ سورج کا پیار میرے لیے کبھی بھی کم نہیں ہوگا، اور اسی لیے میں نے گھر والوں سے چوری چھپ کے سورج کے لیے لڑکی ڈھونڈنے لگی تھی۔ گاؤں کی رہنے والی تھی، گاؤں کے سرپنچ اور چودھری کی بیٹی تھی۔ میرے ماتا پتا اور بھائی مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ میری زندگی بہت ہی خوبصورت تھی، مگر مجھے صرف ایک بات کی کمی تھی، اور وہ یہ تھی کہ میرا رشتہ میرے ماں باپ نے بچپن میں ہی طے کر رکھا تھا، اور جس لڑکے سے میرا رشتہ تھا اس کا نام موہت تھا۔ اس نے آج تک اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی تھی جبکہ میں نے انٹر کیا ہوا تھا۔ ہمارے گاؤں میں لڑکی اگر انٹر پاس کر لے تو بہت بڑی بات مانی جاتی تھی۔ موہت بہت ہی عجیب قسم کا انسان تھا۔ شکشا تو میرے بھائیوں نے بھی حاصل نہیں کی تھی، مگر وہ بہت سلجھے ہوئے تھے، بات کرنے کا ڈھنگ آتا تھا۔ ممی نے میرے بھائیوں کی بہت ہی اچھی طرح سے پرورش کی تھی، لیکن موہن کو تو اچھے برے کی تمیز تک نہیں سکھائی گئی تھی۔ گاؤں کی ہر دوسری لڑکی کے ساتھ اس کا چکر چلتا تھا۔ اس کی انہی باتوں کی وجہ سے مجھے اس سے بہت نفرت ہو گئی تھی۔ موہن کی ایک بات اور جو بہت ہی بری لگتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ گاؤں کی ہر دوسری لڑکی سے چکر چلانے کے باوجود بھی وہ مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا تھا، مجھے روپا کی جگہ رادھا کہہ کر بلایا کرتا تھا، مجھ سے کہتا
میں تمہارے بنا مر جاؤں گا۔ اور میں موہت سے کہتی کہ تمہارے لیے تو گاؤں کی ساری لڑکیاں ہیں، پھر میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ وہ کہتا کہ کرشنا تو صرف رادھا کے ہوتے ہیں، باقی تو ساری گوپیاں ہیں۔ ایک بار موہت میرے لیے گاؤں کے میلے سے کانچ کی کچھ چوڑیاں لے کر آیا تھا۔ موہت کی ان حرکتوں سے مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ میں موہت کی لائی ہوئی چوڑیاں اپنے پیروں کے نیچے ڈال کر توڑ دی تھی۔ میری اس حرکت سے میں نے پہلی بار موہت کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، اور موہت آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ لیکن موہت اتنا گرا ہوا تھا کہ اگلے دن اسے ایک لڑکی کے ساتھ گھومتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور پھر میرے دل میں جو اس کے لیے تھوڑی سی ہمدردی جگی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ ممی پاپا سے بات کرتی تو وہ کہتے، کوئی بات نہیں موہت ابھی بچہ ہے، خود ہی سنبھل جائے گا۔ کچھ سال پہلے میرے بڑے بھائی نے اسپتال بنانے کے لیے اپلیکیشن لگائی ہوئی تھی۔ انہی دنوں ایک ٹیم گاؤں میں آئی تھی اور زمین وغیرہ کا پریکشن کر رہی تھی، اور پھر گاؤں میں ایک بہت ہی بڑے اسپتال کی نیم ڈالی گئی تھی۔ سب لوگ پاپا کے ڈیرے میں ہی ٹھہرے تھے۔ کچھ دن بعد ٹیم تو واپس چلی گئی تھی، مگر ایک انسان تھا جو واپس نہیں گیا تھا، اور اس کا نام سورج تھا۔ اسے گاؤں کی آب و ہوا بہت اچھی لگی تھی، اس لیے اس نے پاپا سے انومتی لے کر کچھ دن رہنے کا ارادہ بنا لیا تھا۔ ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے نکلی تو میری نظر سورج پر پڑی تھی۔ پہلی نظر میں مجھے پسند آ گیا تھا، اور سورج کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ میں بھی اسے پسند آ گئی ہوں۔ اگلی بار سورج سے میں خود ہی ملنے چلی گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا تھا اور کہنے لگا، مجھے آپ ہی کا انتظار تھا۔ اس نے مجھے اپنا موبائل نمبر دیا۔ میں نے ممی کے فون سے اسے فون کیا تھا اور ہم دونوں کی محبت پروان چڑھنے لگی تھی۔ سورج نے کہا تھا، میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ تب میں نے اسے اپنے منگیتر موہت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ میری بات سن کر وہ بہت حیران ہوا تھا۔ کہنے لگا، وہ تو بہت عجیب انسان ہے، میں اس کے ساتھ 2 منٹ کھڑا رہ کر بات نہیں کر سکتا، تو تم اس کے ساتھ پوری زندگی کیسے بتاؤ گی؟ میں نے سورج کو کہا تھا کہ تم اپنا رشتہ لے کر میرے گھر آؤ، ہو سکتا ہے میرے ماتا پتا کو مجھ پر ترس آ جائے۔ سورج نے حامی بھری تھی اور واپس چلا گیا تھا۔ ایک ہفتے بعد اپنی بہن اور اپنی ماں کے ساتھ واپس لوٹا تھا۔ اس نے میرا رشتہ مانگا تھا، مگر میرے پاپا نے منع کر دیا تھا۔ میں بہت بے چین ہو گئی تھی۔ ایک دن میں نے پاپا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں موہت سے شادی نہیں کر سکتی ہوں۔ پاپا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور بولے، میں نے موہت کی ماں کو قسم دے رکھی تھی، اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں موہت کی مری ہوئی ماں سے کیا ہوا وعدہ توڑ نہیں سکتا۔ پاپا کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پاپا کہنے لگے، کوئی بات نہیں، وہ سمے کے ساتھ ساتھ بدل جائے گا، اور اگر عورت اچھی اور وفادار ہو تو بد سے بدتر لڑکا بھی ٹھیک کر لیتی ہے۔ پاپا یہ کہہ کر باہر نکل گئے تھے۔ اسی سمے میں نے سورج کو فون کیا تھا۔ میں بری طرح رو رہی تھی۔ سورج نے کہا، تم چنتا مت کرو، میں تمہیں اس طرح برباد ہونے نہیں دوں گا، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ اور پھر میں سورج کے ساتھ شہر بھاگ آئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے پاپا کی بہت بدنامی ہوئی ہوگی، مگر میں مجبور تھی۔ میں سورج کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ سورج نے میرے ساتھ شادی کی اور مجھے اپنے گھر لے گیا تھا، مگر جب سورج کی ماں کو پتہ چلا کہ مجھے بھگا کر لایا ہے تو وہ کہنے لگی، بیٹا تم گاؤں کے چودھری کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ سورج بھی ایک کروڑ پتی باپ کا بیٹا تھا، مگر میری ساس بہت پرانے وچاروں کی مالک تھی۔ انہوں نے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو بہو کے روپ میں سویکار نہیں کیا۔ انہوں
انہوں نے میرے اور سورج کے بیچ پھوٹ ڈلوانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن سورج ایک اچھا پتی ثابت ہوا تھا، زندگی کے ہر موڑ پر عزت دی تھی۔ یہ بھی بھگوان کی کرپا تھی کہ میرے پاپا اور بھائیوں نے میرا پیچھا نہیں کیا تھا، نہیں تو میری زندگی نرک بن جاتی۔ نرک تو ابھی بھی بنی ہوئی تھی۔ اس بات کا پتہ تھا کہ میں بانجھ ہوں، بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ مجھے یہی خیال آتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب میرے ماں باپ کی بد دعاؤں کا نتیجہ تو نہیں۔ اب میں نے اپنے پتی کی دوسری شادی کرانے کی سوچ لی تھی۔ اپنی ساس کی ضد کے آگے اپنی زندگی تباہ ہونے نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اپنی ساس سے چوری چھپکے محلے کی ایک عورت کو کچھ پیسے دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اس سے کہا تھا کہ تم مجھے کسی مجبور، غریب، لاچار سی لڑکی کا رشتہ لا کر دو اور اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس عورت نے بڑی ہی گپت روپ سے مجھے اپنے گھر بلایا تھا۔ اس نے میرے سامنے ایک لڑکی کی تصویر رکھی تھی۔ میں تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا ہو۔ رشتہ کرانے والی عورت نے مجھے بتایا کہ اس لڑکی کا نام نینا ہے اور اپنے چاچا کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی چاہتی ہے کہ یہ جلدی سے جلدی اپنے گھر کی ہو جائے، اور وہ کہنے لگی یہ رشتہ بہت ہی اچھا ہے، اس کو ہاتھ سے مت جانے دو، یہ بہت ہی سیدھی سادی سی لڑکی ہے، تمہارے سامنے دب کر رہے گی۔ میرا من تو نہیں مان رہا تھا، مگر میں نے اس نینا لڑکی کا رشتے کو سویکار کر لیا تھا۔ میں تصویر لے کر گھر آئی تھی تو بڑا ہی عجیب سا منظر دیکھنے کو ملا تھا۔ میرا پتی صوفے پر بیٹھا تھا جبکہ میری ساس اور نند اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ میری نند بول رہی تھی، بھائی آپ بانجھ لڑکی کے ساتھ زندگی کیوں بتانا چاہتے ہو؟ میں نے اور ممی نے تمہارے لیے ایک بہت ہی اچھی لڑکی دیکھی ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ جس پر سورج بولا تھا اب بس بھی کرو تم دونوں، میں نے پسند کی شادی کر کے کوئی اتنا بڑا جرم تو نہیں کر لیا ہے؟ آپ مجھ سے ہر وقت طعنے دیتے رہتے ہو۔ میں نے آپ سے کہہ دیا کہ روپا کے علاوہ میں کسی کو بھی سویکار نہیں کر سکتا، مرتے دم تک وہی میری پتنی رہے گی۔ جہاں ساس اور نند کی باتوں سے میرا دل چھننی کر دیا تھا، وہیں سورج کی باتوں نے سن کر مجھے بہت ہی ہمت ملی تھی۔ میں ان سے کچھ بولے بنا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سورج بھی میرے پیچھے آ گیا تھا اور بولا، روپا ممی اور دیدی کی باتوں کو دل پر مت لینا۔ میں بولی، آپ دوسری شادی کر لو۔ سورج میری بات پر حیران ہو گیا تھا، وہ کہنے لگا، ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، آپ کو دوسری شادی کی اجازت دے رہی ہوں، مگر آپ میری پسند کی لڑکی سے ہی شادی کریں گے، اپنی ممی کی پسند کی لڑکی سے نہیں۔ سورج نے کہا، تمہارے علاوہ میں کسی کو سویکار نہیں کر سکتا، پھر وہ چاہے تمہاری پسند کی ہو یا ممی کی پسند کی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں بولی، مجھے بچوں کی اچھا ہے، آپ کی شادی ہو جائے گی تو ہمارے گھر بھی بچے ہوں گے، میری ترسی ہوئی ممتا کو بھی سکون مل جائے گا۔ سورج نے انکار کر دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ میں وہیں بیٹھی روتی رہی تھی۔ حالانکہ مجھے بچوں کی کوئی اچھا نہیں تھی، میں تو یہ سب سورج کو کھونے کے ڈر کی وجہ سے کر رہی تھی۔ کچھ دن میرے اور سورج کے بیچ میں ناراضگی رہی تھی، مگر میں نے اسے رو کر دوسری شادی کے لیے تیار کر لیا تھا۔ مگر میں خوش نہیں تھی۔ نینا کو اپنی سہیلی بنا لیا تھا، اور جس دن نینا میری سوتن بن کر میرے گھر آئی تھی، میری ساس نے بڑا ہنگامہ مچایا تھا۔ انہوں نے سورج کے ساتھ بھی بہت لڑائی کی تھی، بولی تھی، کم سے کم دوسری شادی تو میری مرضی سے کر لیتے۔ ساس کو یوں جلتا دیکھ کر ویسے تو مجھے سکون مل جانا چاہیے تھا، مگر میں نے پوری رات انگاروں پر گزاری تھی۔ میں پوری رات روتی رہی تھی۔ جس انسان کی آنکھوں میں صرف میرے لیے محبت ہوا کرتی تھی، آج وہ کسی اور کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوگا۔ جس انسان کی باہوں میں آج تک میں سوتی آئی تھی، آج وہ کسی اور کی باہوں میں آج اس کی باہوں میں کوئی اور سو رہی ہوگی۔ مجھے کسی پر سکون نہیں مل رہا تھا۔ پوری رات کروٹیں بدلتے گزاری تھی۔ صبح ہوئی تو میں جلدی سے باہر نکل کر کمرے سے
نکل آئی تھی۔ سورج سے ملاقات کرنا چاہتی تھی مگر وہ تو دن کے 12 بجے تک بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ میں نے اپنی سوتن نینا سے پوچھا تو وہ کہنے لگی سورج تو سو رہے ہیں۔ ان کی طرف اس نینا کی طرف گھورتے ہوئے میں نے بولا تم سورج کو جگا نہیں سکتی تھی؟ اور تب نینا رونے لگی تھی۔ بولی سورج نے مجھ سے کہا ہے کہ انہوں نے یہ شادی صرف آپ کی وجہ سے کی ہے اور اگر تم نے مجھ پہ اپنا ادھیکار جتانے کی کوشش کی تو میں تمہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا اور میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ میں انہیں جگانے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ اگر انہوں نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں پھر سے اپنی چاچی کے گھر جانے کی سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری چاچی مجھ پر بہت ہی ظلم کرتی ہے۔ میں نے سوچا کہ سورج مجھ سے ناراض ہوں گے، خود ہی جب موڈ ٹھیک ہو جائے گا تو کمرے سے باہر نکل آئیں گے، مگر میری یہ غلط فہمی تھی۔ سورج کی شادی کو آج تیسرا دن تھا مگر ابھی تک وہ کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ مجھے عجیب سے خیال آنے لگے تھے، اسی لیے تب نینا کمرے میں نہیں تھی تو میں کمرے میں چلی گئی تھی۔ سورج اپنے فون میں بزی تھا، میری طرف دیکھے بنا ہی بولا آ گئی میری پیاری نینا۔ شبد تھے یا ہتھوڑے جو میرے سر پر لگ رہے تھے۔ میں واپس اپنے قدموں سے لوٹ آئی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، میرا دل بہت ہی تڑپ رہا تھا۔ میں اپنی ساس کے کمرے کی طرف بڑھی، تبھی پتہ چلا کہ میری نند بھی آئی ہوئی تھی۔ میری ساس اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی دیکھا تمہاری ماں کتنی سیانی ہے، سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ بیچاری روپا کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس نے اپنے پتی کی جس لڑکی سے شادی کروائی ہے وہ میری ہی پسند کی لڑکی ہے۔ اور سورج نے تو نینا کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی دیوانہ ہو گیا تھا اور یہ سب اس لالچی عورت کی وجہ سے ہوا ہے جس نے روپا کو بیوقوف بنایا تھا۔ یہ سب سن کر میرا دل رونے لگا تھا۔ میری ساس آگے بولی کھانے میں بچہ نہ ہونے کی اتنی دوائیں اتنی گولیاں کھلائی ہیں کہ اب وہ سچ میں بانجھ بن گئی ہے۔ یہ سب شبد تھے جو پتھر بن کے میرے شریر پر برس رہے تھے۔ میں جلدی سے اپنے پتی کے کمرے کی طرف دوڑی تھی کہ آ کر اپنی ماں اور بہن کی باتیں اپنے کانوں سے سن لے، پر وہ جیسے ہی میں اس کے کمرے کی طرف گئی تو وہ نینا سے کہہ رہا تھا میں نے جذبات میں آ کر بہت ہی غلط فیصلہ کر لیا تھا جب میں روپا کو بھگا کر لایا تھا۔ شادی کے کچھ سمے بعد ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے بھائیوں کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ میرے ساتھ آئی ہے۔ اس کے بھائی مجھے فون پر دھمکی دیتے تھے کہ ہماری بہن گھر سے بھاگی ضرور ہے مگر ابھی تک مری نہیں ہے۔ اگر تم نے میری بہن کا خیال نہیں رکھا تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ میں وہاں رہ کر آیا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ وہ لوگ کتنے خطرناک ہیں، اس لیے میں روپا کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب ممی نے محلے کی ایک عورت کو ساتھ ملا کر میری پتنی کو پاگل بنایا اور اس کے ہاتھوں میری شادی تمہارے ساتھ کروا دی۔ اور میری جان نینا تم بھی مجھے پہلے ہی نظر میں بھا گئی ہو، زندگی بھر اب تم میرے ساتھ ہی رہو گی۔ ہاں میں کیا سن رہی تھی، یہ وہی سورج تھا جس کی وجہ سے میں نے خود کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ میں سورج کے کمرے سے چلی گئی تھی، وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ اسے شاید امید نہیں تھی کہ میں اتنی جلدی راز جان لوں گی۔ میں بولی اگر چھوڑنا تھا تو یوں ہی چھوڑ دیتے، مجھے بانجھ بنانا ضروری تھا کیا؟ کسی انسان سے بھگوان کی دی ہوئی سوغات چھین لینا خون کر دینے کے برابر ہوتا ہے، سب نے مل کر مجھے مار ہی دیا۔ اتنا کہہ کر میں اس کے کمرے سے نکل آئی اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ سورج میرے کمرے تک آیا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا تھا پر میں نے دروازہ نہیں کھولا اور اسی رات اس کے گھر اور اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل آئی تھی۔ اب میں اناتھ آشرم میں رہتی ہوں۔ میں نے سورج سے ابھی تک طلاق نہیں لیا ہے کیونکہ اب مجھے کسی بھی مرد پر وشواس نہیں تھا، تو پھر طلاق لینے کا کیا فائدہ؟ میں ممی سے فون پر بات کر لیتی ہوں، وہ مجھ سے ملنے آتی ہے، مجھے گھر لے جانا چاہتی ہے مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں اپنے بھائیوں اور اپنے پاپا کا
सामना कर सकूं। एक दिन मैं अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहा रही थी, तभी बाहर बैठा गार्ड मेरे पास आया और उसके हाथ में एक लिफाफा था। लिफाफा मुझे देते हुए कहने लगा, मैडम जी, ये लिफाफा एक आदमी आपके लिए दे गया है। उस पर मेरी नज़र पड़ते ही मुझे पहला ख्याल सूरज का आया था। ख्याल के साथ ही बेतहाशा नफरत दिल में उभर आई थी। अब तो मुझे सूरज के नाम से ही नफरत हो गई थी। कभी मैंने सूरज को दिलो जान से चाहा था। जी चाहा कि वह लिफाफा उठाकर अभी बाहर फेंक दूं, और अपने इस ख्याल को पूरा करने के लिए मैं आगे बढ़ी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, सूरज मेरे लिए इतना कब से मेहरबान हो सकता है कि वे मुझे कोई गिफ्ट भेजे। वे तो बस अपनी नैना में खोया होगा। और जो कुछ उसने और उसकी माँ ने मेरे साथ किया है, उसके बाद तो मैं सूरज की किसी भी बात की उम्मीद नहीं कर सकती थी। कुछ सोच कर मैं वह लिफाफा उस गार्ड से लिया और अपने कमरे में बैठकर लिफाफा खोला। उसमें रंग बिरंगी चूड़ियाँ थीं जो कभी मुझे मोहित दिया करता था। चूड़ियों को देखते ही मोहित का चेहरा मेरे आंखों के सामने घूम गया था। मुझे वो मोहित ने ही भेजी थी। मैं फौरन दरवाजे की तरफ भागी थी और गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि जिस आदमी ने ये चूड़ियाँ दी हैं वह कब का जा चुका है। लेकिन साथ ही उस आदमी ने कहा था कि अगर रूपा मैडम इन चूड़ियों को टुकड़े कर दें तो तुम इन चूड़ियों के टुकड़ों को संभाल कर रख देना और मुझे वापस कर देना चूंकि ये चूड़ियों के टुकड़े मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी है। मोहित अचानक मेरे लबों पर नाम आया था। उस लोफर मोहित की लापरवाही। मोहित का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। उसको मैं अभी भी याद थी। वह मुझसे अभी भी मोहब्बत करता था, लेकिन मैं अब किसी पर विश्वास नहीं कर सकती थी। मैं कांच की चूड़ियों को हाथ में थामे वापस कमरे में आ गई थी और अगले दिन जब मेरी माँ मुझसे मिलने आई तो मैंने मोहित के बारे में पूछा तो वो और मोहित के बारे में जो मेरी माँ ने कहानी मुझे सुनाई, उसे सुनकर मेरा दिल तड़प उठा था। मेरी माँ ने बताया था कि जिस दिन तुम सूरज के साथ घर से भाग आई थी उस दिन मोहित बहुत रोया था। राधा राधा कहकर मुझे याद आया कि मुझे राधा कहकर बुलाया करता था। माँ ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद एकदम से बदल गया था। उसने अपने पिता की सारी जमीन बेचकर गांव में एक स्कूल बनवाया। उसे लगता था कि तुम उसे अनपढ़ होने की वजह से छोड़ गई हो। स्कूल में टीचर रखकर गांव के बच्चों को फ्री में पढ़ना शुरू किया था। साथ शहर में अपना खुद का एक बिजनेस खड़ा किया था जो धीरे धीरे तरक्की करता गया। अब भगवान की कृपा से मोहित के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जितना पैसा है उतना ही वह गरीबों में दान कर देता है। वह कहता है कि मैं इतने पैसे का क्या करूँगा अपने पास रख कर, जब मेरी राधा ही मेरे पास नहीं है। ना हंसता है और ना बोलता है, बस चुपचाप अपने काम अपने आप में खोया रहता है। जब तुम्हारे पापा और मैं उसे देखती हूँ तो हमें एहसास होता है कि उसके इस हालात की जिम्मेदार हमारी अपनी बेटी है। उसके बारे में ये सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। अब मैं मोहित से मिलना चाहती थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल मोहित से मिलने के लिए मचल उठा था। मैंने मम्मी से कहा, मोहित से एक बार मिलना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ की आंखों में चमक आ गई थी। कहने लगी, रूपा, अगर तुम चाहो तो मोहित के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। वह अभी तक तुम्हारे इंतजार में है। लेकिन मैं अब कहाँ मोहित के काबिल थी। मैं एक बांझ औरत थी और एक शादीशुदा औरत थी। लेकिन मैं एक बार मोहित से मिलकर उससे माफ़ी मांगना चाहती थी। जो
میں اس کی محبت کو پہچان نہیں پائی تھی۔ ممی کے ساتھ میں موہت کے گھر پہنچ گئی تھی۔ موہت اپنے گھر پر نہیں تھا۔ نوکر نے مجھے باہر ہال میں ہی بیٹھا دیا تھا۔ ممی اور مجھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی لیکن موہت ابھی تک نہیں آیا تھا۔ تب میں نے نوکر سے پوچھ کر موہت کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ صاف ستھرا کمرہ، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بہت ہی پڑھے لکھے انسان کا کمرہ ہے۔ اور پھر اچانک میری نظر ایک دیوار پر پڑی۔ میں دل تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ سامنے ہی دیوار پر شیشے لگے فریم میں انہی چوڑیوں کے ٹکڑوں سے رادھا لکھا ہوا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ موہت اسی سمے سے اتنی محبت کرتا تھا اور میں اس کی محبت کو پہچان نہیں پائی تھی۔ موہت ان دنوں چوڑیوں کے ٹکڑوں کو سنبھال کر رکھے ہوئے تھا۔ یہ سب دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور پتہ نہیں چلا کہ موہت میرے پیچھے کب آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور میں جب اچانک پیچھے پلٹی تھی بالکل پہچان نہیں آ رہا تھا۔ وہ لاپرواہ موہت کہیں کھو گیا تھا۔ میرے سامنے سجن ویکتی کھڑا تھا جسے دیکھ کر میں روتی ہوئی اچانک ہی موہت کے سینے سے جا لگی تھی۔ میں نے ساری مریادائیں توڑ دی تھیں۔ میں بھول گئی تھی کہ میں شادی شدہ ہوں اور موہت سے میرا کوئی سمبندھ نہیں تھا۔ موہت بہت دیر تک یوں ہی کھڑا رہا۔ میں موہت کے سینے سے لگی روتی رہی اور روتے ہوئے کہہ رہی تھی، موہت مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، شاید اسی وجہ سے بھگوان نے مجھے اتنی بڑی سزا دی ہے۔ بہت دیر بعد موہت نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور بولا، میں نے تمہیں کبھی قصوروار مانا ہی نہیں تھا، غلطی تو میری تھی جو میں تمہاری امیدوں پر پورا نہیں اترا۔ آنسو پوچھتی ہوئی موہت کے سینے سے الگ ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد موہت بولا کہ رادھا، میرے دل کے دروازے آج بھی تمہارے لیے کھلے ہیں۔ میرے دل میں تمہارے سوا کوئی اور لڑکی نہیں ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، موہت اب میں تمہاری محبت کے قابل نہیں ہوں۔ میں سورج کی چھوڑی ہوئی پتنی اور بانجھ عورت ہوں۔ جس پر موہت نے کہا تھا کہ رادھا تم میرے لیے ابھی بھی 5 سال پہلے والی ہی رادھا ہو جس سے میں بے پناہ محبت کرتا تھا اور آج بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم شادی شدہ اور بانجھ ہو، لیکن میں اتنی خود غرض نہیں تھی کہ اس کی زندگی میں روشنی بڑھانے کے بجائے اس کی زندگی میں اندھیرا بھر دیتی۔ اسے بچوں کی خوشی نہیں دے سکتی تھی اور سورج نے مجھے جو زخم دیا تھا وہ ابھی تک بھرا نہیں تھا، کیونکہ میرا دل اب کسی مرد پر وشواس نہیں کر پا رہا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو موہت کو بھی کل بچوں کی چاہت ہونے لگے اور وہ مجھ سے نظریں چرانے لگے۔ میں روتی ہوئی باہر بھاگی تھی اور اپنی ممی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ میرے پاپا اور بھائیوں نے میری حالت دیکھتے ہوئے مجھے معاف کر دیا تھا اور اگلے دن پھر موہت میرے پاس آیا تھا۔ اس نے اداس بھرے شبدوں میں کہا تھا کہ رادھا، مجھے بھگوان نے دوسری بار موقع دیا ہے اور اگر اب بھی تم نے میری محبت کو ٹھکرا دیا اور اگر تم نے میری محبت کو نہیں اپنایا تو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے چلا جاؤں گا، کبھی لوٹ کر تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ میرے لیے کانچ کی چوڑیاں لے کر آیا تھا، اگر تم میری محبت سویکار ہے تو انہیں پہن کر باہر آ جانا، نہیں تو توڑ کر ان کے ٹکڑے میرے پاس لے آنا۔ یہ کہہ کر موہت وہ کانچ کی چوڑیاں میرے بیڈ پر رکھ کر چلا گیا۔ میں بہت دیر تک ان کانچ کی چوڑیوں کو دیکھتی رہی۔ مجھے بھگوان نے دوسرا موقع دیا تھا ایک سچے پیار کو پانے کا اور اب میں اس موقع کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے وہ کانچ کی چوڑیاں اٹھائیں اور اپنے ہاتھوں میں پہن لیں۔ جب میں باہر نکل کر گئی تو موہت ممی کے ساتھ باتوں میں بزی تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ پیچھے کر رکھے تھے۔ مجھے
बाहर आते देख कर मोहित के चेहरे का रंग बदल गया था और वह शायद यही सोच रहा था कि मैं चूड़ियों के टुकड़े लेकर आई हूँ। उसके सामने आकर मैंने अपने हाथ सामने किए थे। मम्मी का लिहाज बिना किए ही मोहित ने हाथों को चूम लिया था। मैं हंसती हुई अपने कमरे में भाग आई थी। मेरी तरफ से हाँ होते ही शादी की तैयारी होना शुरू हो गई थी। उधर मेरे भाइयों ने सूरज से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी थी। एक हफ्ते में ही मेरा और सूरज का तलाक हो गया था और मेरी शादी मोहित से हो गई। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से की थी। ऐसा लग रहा था कि मेरी पहली शादी हो। शादी की खुशी क्या होती है मुझे महसूस हो रहा था। इससे पहले तो मैंने सूरज के साथ बस कोर्ट मैरिज ही की थी। सुहाग की स्टेज पर बैठी मैं मोहित का इंतजार कर रही थी। मेरे दिल में कहीं से कहीं तक भी सूरज की परछाई नहीं थी। बस मैं मोहित के नाम से ही दिल धड़क रहा था। और जब मोहित कमरे में आया था तो मैं और भी सिमट कर बैठ गई थी। जब मोहित ने मुझे बाहों में भरते हुए मेरे कान के पास अपना मुंह लाकर मदहोश लहजे में कहा था कि राधा, मैंने तुमसे कहा था कि राधा सिर्फ कृष्ण की है, बाकी तो सब गोपियां हैं। तो मैंने शर्माकर अपना सर मोहित के सीने में छुपा लिया था। मोहित ने मुस्कुराकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मोहित के साथ जिंदगी इतनी सुहानी हो जाएगा कभी सोचा नहीं था। मोहित की मोहब्बत के साए में ये 2 साल गुजर चुके थे। मेरा इलाज करवाना शुरू कर दिया था और डॉक्टर ने उम्मीद जताई थी कि जल्द इलाज के बाद मैं माँ बन सकती हूँ। फिर भगवान ने मेरी गोद भर दी थी और एक दिन मार्केट में शॉपिंग करते हुए सूरज मिला और कहने लगा, रूपा, मैंने और मेरी माँ ने तुम्हारे साथ जो भी किया था उसकी सजा भगवान ने मुझे दे दी है। मेरी माँ पैरालाइज हो गई है और वह बिस्तर पर पड़ी रहती है। मेरी माँ को पोता खिलाने की बहुत जल्दी थी। 1 साल बाद भी नैना प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मैंने और नैना ने अपने टेस्ट करवाए जिसमें नैना की रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन मेरी रिपोर्ट में आया कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। नैना मुझे बांझ होने के ताने देती रहती है। रूपा, मैं तुम्हारी मोहब्बत बहुत याद आती है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरी जिंदगी से जा चुकी हो। बस एक काम कर सकता हूँ, तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग सकता हूँ। अगर तुम माफ़ कर सकती हो तो प्लीज़ ज़रूर माफ़ कर देना। हो सकता है तुम्हारे माफ़ करने से मेरी ज़िंदगी में जो दुख आए हैं वो थोड़े कम हो जाएं। मैंने मोहित का हाथ पकड़ा और मोहित की तरफ देखते हुए सूरज से कहा था, सूरज, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। जब भगवान ने तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा दे दी तो फिर भला मैं कौन होती हूँ तुम्हें सज़ा देने वाली। और इतना कहकर मैं आगे बढ़ गई थी और सूरज हारे हुए जुआरी के सामान मुझे वहीं खड़ा देखता रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी को आपने देखा और सुना। मुझे इस कहानी में ऐसा क्या लिखना चाहिए था जो ये कहानी और भी ज़्यादा बेस्ट और दिलचस्प लगती। दोस्तों, मुझे आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि अगली कहानी में आपके सामने अच्छी से अच्छी पेश कर सकूं और अपनी गलतियों में सुधार कर सकूं। तो दोस्तों, इस लव स्टोरी को आप अपने दोस्तों और रिलेटिव को ज़रूर शेयर करें और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मेरे सभी प्यारे अजनबी दोस्तों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और दोस्तों, इस कहानी को मैंने बहुत दिल से और बहुत मेहनत से बनाया है और मैं इसमें थोड़ी मेरी आवाज़ आपको अलग लग रही होगी क्योंकि मेरी इस वक्त बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, लेकिन आप सब दोस्तों का प्यार मुझसे कम ना हो जाए इसलिए मैं हिम्मत करके ये कहानी आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे आगे बढ़ने का मौका दें।